رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم كل يوم عاشوراء وكل أرض کربلا. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. انتظامیہ بار بار آپ سے درخواست کر رہی ہے، گزارش کر رہی ہے مادی تعاون کے لیے، اور ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جس گھرانے نے بھوکے رہ کر 3 دن تک فرشتوں میں روٹیاں تقسیم کی ہیں. کوئی چیز اس دنیا میں رہے گی جو آپ نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے آخرت کے لیے، وہی باقی رہنے والا ہے. اسلام نے کنجوسی کو حرام قرار دیا ہے. اسلام کہتا ہے کنجوس اس گدھے، اس خچر اور اس اونٹ کی مانند ہے جس کے اوپر سونے اور چاندی کا بوجھ ہے لیکن وہ خود کھاتا ہے گھاس. اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ ماشاءاللہ. جی اقبال کہتا ہے تکرار تھی مزار و مالک میں ایک روز، تکرار تھی مزار و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین. کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں. پوچھا زمین سے میں نے کہ تو کس کا مال ہے، بولی مجھے تو ہے فقط اس بات کا یقین، مالک ہے یا مزار شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے. کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. اگر سمجھے ہوتے تو چپ نہ رہتے. میں تشریح کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دن لینڈ لارڈ زمیندار اور کاشتکار کسان جو ہل جوتتا ہے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. جی اقبال کہتا ہے کہ لینڈ لارڈ اور کاشتکار کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. پھر سنیے، تکرار تھی مزار و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں. پوچھا زمین سے میں نے کہ تو کس کا مال ہے، بولی مجھے تو ہے فقط اس بات کا یقین، مالک ہے یا مزار شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے. اقبال کہتا میں نے دیکھا کہ ایک دن لینڈ لارڈ اور کاشتکار کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا.
لینڈ لارڈ کہہ رہا تھا زمین میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے، کاشتکار کہہ رہا تھا زمین میری ملکیت ہے، اور دونوں دلیلیں دے رہے تھے، دونوں دلیلیں دے رہے تھے۔ لینڈ لارڈ کہہ رہا تھا جس نے پیسے دے کے خریدے ہیں زمین اس کی ہے، کاشتکار کہہ رہا تھا جس نے ہل جوتا ہے زمین اس کی ہے۔ اب جھگڑا کمپرومائز پہ تیار نہیں تھے دونوں۔ تو جگہ محترم، یہ ہر جگہ کا عالم ہے، کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے دونوں، کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے۔ اقبال نے کہا میں نے جا کے خود زمین سے پوچھا، اے زمین تو بتا، خیر یہ دونوں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ لینڈ لارڈ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ کاشتکار کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، تو بول کہ تو کس کا مال ہے، تو کس کی ملکیت ہے، تو لینڈ لارڈ کا مال ہے یا کاشتکار کا مال ہے؟ تو زمین نے کہا اقبال نہ میں لینڈ لارڈ کا مال ہوں نہ میں کاشتکار کا مال ہوں، بلکہ یہ دونوں اندھے ہیں، یہ دونوں میرا مال ہیں، مریں گے تو میرے ہی پاس آئیں گے۔ بڑا آواز میں صلوات پڑھیے محمد والا۔ پانی ٹھنڈا ہے۔ کمالات کا جمع کر لینا کمال نہیں، کمالات کا لٹا دینا کمال ہے۔ دنیا بھر کے خزانے جمع کر کے قارون بن جانا کمال نہیں، بیت المال میں جھاڑو دے کر علی کی طرح مصلی بچھانا کمال ہے۔ دنیا بھر کا علم اپنے سینے میں سمیٹ کر علامہ بن جانا کمال نہیں، منبر پر سلونی کا دعویٰ کرنا کمال ہے۔ غار میں سانپ کو دیکھ کر رونا کمال نہیں، مقتل میں تیر کو دیکھ کر مسکرانا کمال ہے۔ اگر میں کیا کہنے جا رہا کرنا مطلب کمالات کو جمع کر لینا کمال نہیں، لٹا دینا کمال ہے۔ کیا تمید ہو رہی ہے؟ کمالات کو جمع کر لینا کمال نہیں، کمالات کو لٹا دینا کمال ہے۔ کربلا نے ایک چیز ہمیں عطا کی، میں نے کئی چیزیں بتائی ہیں، ظاہری چیزوں پہ نگاہیں اٹک کے نہ رہ جائیں۔ درخت کے اوپر سے پھل کو گرتے ہوئے سبھی دیکھتے ہیں، لیکن پھل کو نہ دیکھو، گریویٹی آف ارتھ کو دیکھو، جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ان کو دیکھو۔ سائنس کہتی ہے سینگ از بلیونگ، دیکھنا ہی یقین کرنا ہے۔ مذہب کہتا ہے نو، بلیونگ از سینگ، یقین کرنا ہی دیکھنا ہے۔ غور کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یقین کرنا ہی دیکھنا ہے، یقین کرنا ہی دیکھنا ہے۔ ظاہری چیزوں پہ تمہاری نگاہیں اٹک کے نہ رہ جائیں، باطنی چیزوں کو دیکھو، عقل کو استعمال کرو۔ یہ بھی بار بار عقل عقل عقل، دماغ 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 کی باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو بیوقوف سمجھ کے نہیں، آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں قرآن مجید جتنے احکام ہیں، توضیح المسائل کی جو شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں احکام، توضیح مسائل سے ہٹ کے بھی ہیں، یہ 513 آیتوں پہ بنے ہیں، 513 آیات پر پوری شریعت ہے۔ کتنی؟ 513 آیات پر پوری شریعت، پورا دین 513 آیات سے بنا ہے، لیکن غور و فکر کی دعوت 517 مقامات پر قرآن نے دی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ 513 آیات پہ دین بنا ہے، 517 آیات پر غور و فکر۔ اس پر تم غور کرو، فکر کرو، عقل کرو، سوچو، فکر کرو۔ میں نے جو گلوبل سسٹم بنایا ہے، دیکھو اس پورے گلوبل سسٹم میں کہیں وائلنس نہیں ہے، کہیں تشدد نہیں ہے، کہیں اختلاف نہیں ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، پورے گلوبل سسٹم میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں وائلنس نہیں ہے۔ خدا کی قسم
اللہ تعالیٰ نے بڑی بیوٹیفل یہ دنیا بنائی ہے. ہر ذرہ شہید ہے کبریائی. میں نے پھول کھلائے ہیں، تم کانٹے پیدا نہ کرو. میں نے محبتوں کے بادل پھیلائے ہیں، تم نفرتوں کا دھواں نہ پھیلاؤ. بڑی حسین میں نے یہ کائنات بنائی ہے. غور کرو، سوچو which one is better، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جہاں دماغ تھکے وہاں علم کا چراغ لے کر بڑھو. کبھی کبھی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی ہے، کبھی کبھی عقل ڈیسیشن نہیں لے پاتی ہے. سوڈا اور نمک دور سے دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں جب تک انسان چکھ نہیں لیتا. آدمی فیصلہ خالی عقل پہ فیصلے نہیں ہوتے. کبھی کبھی ہمارا وجدان بھی فیصلہ دیتا ہے. وجدان بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے. ہمارے ذائقے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. بخار میں اکثر پانی کڑوا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پانی کڑوا نہیں ہوتا. یہ ہمارے احساس کا دھوکہ ہوتا ہے. غور کریں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اگر ان پر بھی ڈاؤٹ ہو تو میں نے کچھ ہستیاں پیدا کی ہیں، تمہارے سامنے بھیجی ہیں. فزیکلی وہ تمہارے جیسے ہیں لیکن ان کے اندر کا سسٹم ہمارے کنٹرول میں ہے. کیا کہنے جا رہا تھا اور کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ان کے اندر کا سسٹم ہمارے کنٹرول میں ہے. وہ تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے. کربلا معرفت، عقیدہ اور عمل کے درمیان قیامت تک آنے والے انسانوں کو بیلنس عطا کیا. میں اس کی وضاحت، مجھے بڑی لمبی اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. تمید میں رہے اگر میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، بھئی یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے، یہ 10 مجلسوں کا موضوع ہے، تو بات کہیں نہ کہیں پوری ہوگی. ایک مجلس میں پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں موضوع سے ہٹا ہوں. نہیں، یہ 10 مجلسوں میں بات پوری ہوگی. توجہ آپ کو میری طرف رکھیے. کربلا نے معرفت، عقیدہ اور عمل کے درمیان ایک بیلنس دنیا کو دیا. کربلا معرفت، عقیدہ اور عمل کی میزان کا نام ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسانی باڈی ایک 3 فلور بلڈنگ کا نام ہے، ایک 3 منزلہ عمارت کا نام ہے. فرسٹ فلور کا نام ہے دماغ، سیکنڈ فلور کا نام ہے دل، تھرڈ فلور کا نام ہے اعضاء و جوارح. انسان جب بھی کوئی چیز سوچتا ہے تو یہ سوچنا دماغ کا کام ہے. دماغ فوراً آپ کے تصور کو دل کے حوالے کرتا ہے. دل اگر اس تصور کے فائدے کی تصدیق کرتا ہے تو اعضاء و جوارح حرکت میں آتے ہیں. دل اگر اس کے نقصان کو بتاتا ہے تو آدمی رک جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کرنا اور نہ کرنا. غور کرنا محترم، اسلام نے بھی اپنی تعلیمات کو ان تینوں کے حوالے کیا. 3 حصے کیے اپنی تعلیمات کے. ایک تعلیمات کے حصے کو دماغ کے حوالے کیا جسے کہتے ہیں معرفت. اپنی تعلیمات کے ایک حصے کو دل کے حوالے کیا جسے کہتے ہیں عقیدہ. اپنی تعلیمات کے ایک حصے کو اعضاء و جوارح کے حوالے کیا جسے کہتے ہیں عمل. معرفت، عقیدہ اور عمل. معرفت کے لیے ادراک کی ضرورت ہے، ادراک کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے نظر کی ضرورت ہے، نظر کے لیے بینائی کی ضرورت ہے. آدمی دیکھے گا نہیں تو دکھائی کیسے دے گا؟ دکھائی نہیں دے گا تو اس کا علم کیسے بڑھے گا؟ علم نہیں بڑھے گا تو عقل کیسے ڈیولپ ہوگی؟ عقل نہیں بڑھے گی تو ادراک کیسے بڑھے گا؟ ادراک پیدا نہیں ہوگا تو پھر معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی لیے اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.
کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سرما بینائی کو تیز کرتا ہے. اچھا دیکھو گے تو اچھا سوچو گے. جو اچھا دیکھ نہیں سکتا وہ اچھا سوچ بھی نہیں سکتا. اسلام نے حسد کو کیوں حرام قرار دیا؟ اسلام نے حسد کو کیوں حرام قرار دیا؟ اسلام نے تعصب کو کیوں حرام قرار دیا؟ اسلام نے داخلی جھگڑوں کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ جب آدمی ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو اچھا دیکھ نہیں سکتا. جب اچھا دیکھ نہیں سکتا تو پھر اچھا سوچ بھی نہیں سکتا. پہلے اچھا دیکھنے کی عادت ڈالو, پھر اچھا تم سوچنے کی عادت تمہیں پڑے گی. اب اگر کوئی اچھا نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی فکر کا گھٹیا ہے تو وہ اندھا ہے. چاہے وہ عالم ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو اچھا دیکھ نہیں سکتا وہ اچھا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تینوں چیزیں معرفت, عقیدہ اور عمل, یہ کربلا میں اکٹھا ہوئے. انسان جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے, اعضاء و جوارح انسان کے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, پیٹ پہ لے جاؤں گا, جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے نفس فوراً اپنا فیصلہ سناتا ہے. نفس جو ہمارا نفس, ہمارا وجدان, ہمارا ضمیر, یہ ایک کورٹ ہے. کورٹ یہ کیا ہے؟ ایک کورٹ ہے. کورٹ. جیسے ہی انسان نے آپ نے کوئی عمل انجام دیا, کوئی کام کیا, نفس فوراً اپنا فیصلہ سناتا ہے, ججمنٹ. اگر عمل اچھا ہے تو خوشی کی شکل میں جزا, اگر عمل برا ہے تو بے چینی کی شکل میں سزا. اسی دنیا میں آدمی کو مل جاتی ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں محترم, بڑی توجہ چاہتا ہوں. اگر عمل اچھا ہے تو خوشی کی شکل میں آدمی کو جزا مل جاتی ہے. اگر عمل برا ہے تو بے چینی کی شکل میں آدمی کو سزا ملتی رہتی ہے. جھوٹ بولنے کے بعد آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے یار میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے اچھا نہیں کیا. نفس ٹہوتا دیتا رہتا ہے, اسے مارتا رہتا ہے, مارتا رہتا ہے, مارتا رہتا ہے, جب تک وہ کالا نہیں ہوتا, سیاہ نہیں ہو جاتا دل, اس وقت تک نفس اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں محترم. نہ گواہوں کی ضرورت ہے, نہ آئی وٹنس کی ضرورت ہے, نہ ڈیٹ کی ضرورت ہے, نہ تاریخ کی ضرورت ہے, نہ وکیل کی ضرورت ہے. جیسے ہی انسان نے کوئی عمل انجام دیا, فوراً نفس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. عمل اچھا ہے تو خوشی کی شکل میں جزا, عمل برا ہے تو بے چینی کی شکل میں سزا. یہ بات اتنی مسلم ثبوت ہے کہ عمر سعد جیسا بدترین نفس رکھنے والا آدمی بھی جانتا تھا. رات بھر قتل حسین کے لیے بے چین رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بری سوچ کی سزا مل رہی تھی, اور صبح کو برا فیصلہ کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ خبیث نفس کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا. میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ آخرت میں معرفت, عقیدہ اور عمل کو تولا جائے گا. آخرت میں معرفت, عقیدہ اور عمل کو تولا جائے گا. دنیا میں ہر چیز کے تولنے کا ایک ترازو ہوتا ہے, ایک اسکیل. جس میں لوہا تولا جاتا ہے اس میں روئی تولی نہیں جاتی, جس میں روئی تولی جاتی ہے اس میں لکڑی تولی نہیں جاتی, جس میں لکڑی تولی جاتی ہے اس میں گولڈ تولا نہیں جاتا. ہر چیز کا الگ الگ, تاروں کے اندر سے دوڑنے والی, گزرنے والی بجلی کا میٹر الگ ہے, پائپ کے اندر سے گزرنے والی گیس کا میٹر الگ ہے. اگر ہم کیا کرنے جا رہا تھا محترم, تو آخرت میں معرفت, عقیدہ, عمل کو تولا جائے گا. تو کیا وہاں بھی کوئی اسکیل لگائے گا الومینیم کی, لوہے کی؟ نہیں, ایک معصوم کو لایا جائے
اسی لیے علی کو میزان الاعمال کہتے ہیں، یعنی اعمال کو تولنے کی کسوٹی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تیرا پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے، تو وجود عالم کی ابتدا ہے نرمالا، تو وجود ہستی کی انتہا ہے، تو سواد کینہ و نفرت میں دعا کا چراغ ہے، تو فصیل ظلم میں دروازہ امان ہے، تو اعتبار مشیت ہے، تو اختیار سبحان ہے، تو نظام ارض و سما کا مزاج دان ہے، تو شمع نفاق کے حق میں ہوائے تند ہے، تو اہل انس و محبت کا قدردان ہے، تو گمان کی دھوپ میں تمثیل صاحبان ہے۔ مولا تو بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہے، کمال خلاق تیری ذات ہے، جمال ہستی تیری حیات ہے، تو عکس بھی ہے، آئینہ بھی ہے، تو نقطہ بھی ہے، دائرہ بھی ہے، تو معنی ہر سکون ہے، تو مستر بھی خبن ہے، تو مطلع ہر طبق ہے، تو ہر سحر کی شفق ہے، تو نصاب کرم ہے، امن تیرا علم ہے، تو مرکز اہل نظر ہے، تو منزل اہل خبر ہے، تو نازش جن و بشر ہے، تو ساری دنیا کی سحر ہے، تو نور ہدایت ہے، تو روح سعادت ہے، تو چارہ ساز درد مندہ ہے، تو رب سارا نوع انسا ہے، تو وجہ وجود عالم انکا ہے، تو حسن نمون سنت یلتا ہے، تو جانا بہارا روح گلستہ ہے، تو ہر دل کے غریب خانے میں مہمہ ہے، تو جس منزل کا دائی تھا خود اس کا رہگیر بھی تھا، تو اس قرآن کا قاری تھا خود اس کی تفسیر بھی تھا، تو اس ایمان کا مصور تھا خود اس کی تصویر بھی تھا، تو قتل جلیل ہے، تو روح جمیل ہے، تو فطرت خلیل ہے، تو خندہ چشم ابو طالب ہے، تو سوزل باغ فاطمہ ہے، تو شام حریم اولیاء ہے، تو کاشف حمزہ دوسرا ہے، تو زینت اعتبار ذات ہے، تو زیور حسن کائنات ہے، ذوالفقار کی شمشیر تیرے ہاتھ ہے، تو بادشاہ شجاعت ہے، تو باد دین کی بہار ہے، تو آزمانہ کو حسار ہے، تو رونق ہر دیار ہے، تو ہر ایک دل کا قرار ہے، تو کفر بادل گزر میں پاس میں مسل گیا، تو ماہو انجن کی ٹھنڈی کرنوں میں ڈھل گیا، تو ہر دل کے سہرا میں چشمہ بن کر ابل گیا، تو تاریخ کے سمندر میں موج بن کر اچھل گیا، تیرے دشمنوں کا دم گھٹ کر نکل گیا، بازار عشق و محبت میں تیرا سکہ چل گیا، تو نور تھا انوار سحر مانگ رہا تھا، تو امام تھا امت کے لیے ذوق نظر مانگ رہا تھا، تو نے سلطانی جمہور طلب کیا، تو نے اسلام کا دستور طلب کیا، تو نے قرآن کا منشور طلب کیا، تو نے ظلمات میں نور طلب کیا، تو نیر دعوت حق ہے جس کی تجلی پر ساری دنیا نثار ہے، تو عدالتوں کی سرزمین ہے جہاں سے وہی گزر سکتا ہے جس کے سکون میں بہتری ہے، جس کی طرف میں قرار ہے، تو تخت امامت پر سب حسن شباب ہے، تو ہر جنب سے لب ساز جنوں کی نظام ہے، تو عطر شبنم سے مہکتا ہوا گلاب ہے، تو موجوں میں ابلتا ہوا طوفان شباب ہے، تو خلیل کی دعا ہے، تو مسیح کی نبی ہے، تیری ذات کلیم کی نظر میں مستفید ہے، تو باب رحمت خدا کی معتبر کلید ہے، تیری خوبیوں کا احاطہ بشر کے انبیاء سے بعید ہے، تیری دنیا میں آنے کا انداز یہ تھا کہ تاریخ دنیا ابشار نور میں نہا رہی تھی، جدھر سے تو گزر رہا تھا وہ رہ گزر نکل رہی تھی، تعالی خدا العشری ڈھونڈا رہا تھا، لگے فضلہ جعفر کے مسلط تو مسکرا رہا تھا، زمین کا تیرہ پاک نصیب جگمگا رہا تھا، خزان جی کا بیچے حیات انسانی لہلا رہا تھا، وہ خدا کی رحمت آ رہی تھی، بہار بن کر چھا رہی تھی، محبتوں میں آگ پلا رہی تھی، قوتوں میں چراغ جلا رہی تھی، کلی کلی فدا ہو رہی تھی، چمن چمن نثار ہو رہا تھا، تیری صادری کا بھاگ پر نثار ہو رہا تھا، تیری خاموشی کا دفتر سخن نثار ہوا ہوتا، تو باغ امامت کا پھول ہے، یہ چاند تیرے قدموں کی دھول ہے، قاتل کو شربت پلانا تیری سخاوت کا اصول ہے، تیری محبت کے بغیر جنت کی تمنا ایک بھول ہے، جس مجلس میں تیرا ذکر نہ ہو اس مجلس میں بیٹھنا فضول ہے۔
تو جانے عدل ہے، تو مکمل فضل ہے، تو خلیفہ بلا فصل ہے. تو نے حق کا کبھی انکار نہیں کیا، باطل کا کبھی اقرار نہیں کیا، میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں کیا، فرار کرنے والے پہ کبھی وار نہیں کیا. اہل ایمان تجھے شیر خدا کہتے ہیں، اہل ایمان تجھے شیر خدا کہتے ہیں، اہل یقین تجھے مشکل کشا کہتے ہیں، اہل شک تجھے کرم اللہ کہتے ہیں. اہل شک تجھے کرم اللہ کہتے ہیں. رنگ گورا شوخ چہرہ، رنگ گورا سیاہ پتلی، آنکھیں ابری، ابرو کشیدہ، نقشہ سیدھا، ہاتھ میں کائنات کا اناج، ہلکی ذوالفقار بھاری مار. ہلکی ذوالفقار بھاری مار. 70 سال کا ایک بوڑھا ملٹری سرجن کے پاس گیا. اس نے جا کے کہا سر مجھے ملٹری میں بھرتی کر لیجئے. سرجن نے کہا ہاؤ اولڈ آر یو، واٹ از یور ایج؟ کہا آئی ایم 70 ایئرس اولڈ. اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ 70 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی نہیں ہوا جاتا. فوجی زندگی، ملٹری کی زندگی وہ 18 سال سے شروع ہوتی ہے، سپاہی سے شروع ہوتی ہے. تو بوڑھے نے کہا سر کیا آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ خالی نہیں ہے؟ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، غیر کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ خالی نہیں؟ یعنی اسٹارٹنگ ایٹ دی ٹاپ. اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اسٹارٹنگ ایٹ دی ٹاپ. فوجی زندگی سپاہی سے شروع ہوتی ہے، کمانڈر سے نہیں. بلڈنگ کا آغاز فاؤنڈیشن سے ہوتا ہے، روفنگ سے نہیں. کھانے کا آغاز ایگریکلچر سے ہوتا ہے، دسترخوان سے نہیں. ڈاکٹریٹ کا آغاز LKG سے شروع ہوتا ہے، بورڈ لگانے سے نہیں. بزنس کا آغاز انویسٹمنٹ سے ہوتا ہے، پروفٹ سے نہیں. خطابت کا آغاز مطالعے سے ہوتا ہے، ممبر سے نہیں. خلافت کا آغاز غدیر سے ہوتا ہے، سخیفہ سے نہیں. بجے رات کو ایک مالدار نے میرے مولا کے دنیا سنے. ڈاکٹر شنکر دیال شرما کہتے ہیں، یہ نہیں وہ ایکس پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے، ہندو تھا، آندھرا پردیش کے تھے. وہ کہتا مجھے 2 بار نجف اور کوفہ جانے کا اتفاق ہوا. ایک بار جب میں پریزیڈنٹ تھا اور ایک بار جب میں گورنر تھا. میں نے علی کا گھر دیکھا، ایک بوسیدہ مکان. وہ کہتے ہیں میں اسلام کے تمام مسلمانوں کے خلفاء کو مانتا ہوں. ہم بھی مانتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم بھی تصویر، وہ تو ہندو کہہ رہا، ہم بھی مانتے ہیں تمام خلفاء کو، ہم بھی مانتے ہیں. یارو سڑے ہوئے سیب کو سیب ہی کہتے ہیں، انگور نہیں کہتے. ہم انکار نہیں کرتے، استغفر اللہ، ہم انکار نہیں، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام مسلمانوں کے خلفاء کو دیکھا.
ان سب کے بیچ میں علی کی حیثیت کوئلے کے اندر جیسے ہیرے کی ہوتی ہے. کوئلے کے اندر جیسے ہیرے کی ہوتی ہے. ابوالکلام آزاد، وہ بھی انڈیا کے ایجوکیشن فرسٹ ایجوکیشن منسٹر. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ علی و معاویہ کے زمانے میں ہوتے تو آپ اپنا ووٹ کسے دیتے؟ علی کو دیتے یا معاویہ کو دیتے؟ وہ بڑا چالاک تھا. اس نے کہا نہ میں علی کو دیتا نہ میں معاویہ کو دیتا. میں مولا علی کے پیر پکڑ لیتا اور کہتا مولا اس کے مقابلے میں تو میں کافی ہوں، میں خود کینڈیڈیٹ ہو جاتا. میں کیا کہا جا رہا ہوں؟ میں سب سے بڑی جو مصیبت، دیکھیے میں بہت ساری باتیں اشاروں میں کہتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب میری عمر 18-19 برس کی تھی. میں 40 کا ہوں اس وقت، ابھی نہیں ہوئے 40. فاسٹ تقریریں کرتا تھا. 1 منٹ میں 150 لفظ میں ادا کرتا تھا. 1 منٹ میں 150 لفظ میری زبان سے نکل جاتے تھے. لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر میں نے اس لائن کو ترک کر دیا. اگر آپ میری بچپن کی تقاریر سنیں یقیناً لطف آئے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. امیر المومنین کو گلا یہی تھا. اچھا 2 بجے رات میں بھول جاؤں گا، 2 بجے رات میں ایک شخص نے امیر المومنین کو حلوہ بھیجا. امیر المومنین نے کہا مجھے وہ ایسے لگا کہ مجھے ایسے لگا کہ وہ سانپ کی قید سے گوندا گیا ہو. اس نے بھیجا تھا کہ میٹھا دباؤ ڈالنے کے لیے امیر المومنین پہ ایک میٹھا دباؤ مروت والا. یہ ہدیہ تحفہ لوگ دیتے ہیں نا، گفٹ. مجھے لگا کہ وہ سانپ کی قید سے اسے گوندا گیا ہو. امیر المومنین نے کہا آج کی 1400 برس پہلے میرے مولا کی سیرت کو مسلم امت اپنا لے. آج یہ جو مسلم ممالک کو پیکیج دیا جاتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس پیکیج کے پیچھے کون سی نیت ہے. اور کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں عزیزو، سوچنا چاہیے کہ اس کے پیکیج جو دیا جا رہا ہے. ایرانی انقلاب کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو ایران انقلاب آ گیا ہے، اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا لڑاؤ، ان کو لڑاؤ، اتنا لڑاؤ آپس میں، اتنا لڑاؤ. ہمفرے موریس کی آپ نے اعترافات پڑھے ہیں. ہمفرے ایک چھوٹی سی کتاب نکلی ہے. اس نے کہا کہ 2 چیزیں تم کرو. ہمفرے کو نوآبادی انگریزوں نے تعلیم دے کے اسے بھیجا تھا. 2 کام کرنا. میں بلا وجہ عقل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے جو انشاءاللہ آخری مجالس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہمفرے کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک کام تمہیں اہل سنت میں کرنا ہے اور ایک کام اہل تشیع میں کرنا ہے. اہل سنت میں یہ کرنا ہے کہ تم ان سے قرآن کو چھین لو. قرآن کو چھین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ پرنٹ نہیں ہوگا. روح ہے قرآن کو نکال لو. اب یہ پڑھتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. روح ہے قرآن کو نکال لو. عزاداری کے تقدس کو پامال کرو. شیعوں میں جاؤ تو عزاداری کے تقدس کو ان کو لڑا دو. اتنا لڑاؤ کہ یہ تقدس کا، اس لیے کہ عزاداری فرش عزا سے جب مجمع اٹھتا ہے تو ایک انقلاب لے کے اٹھتا ہے. یہ ایسے نہیں اٹھتا، ایک انقلاب لے کے اٹھتا ہے. اس کی پوری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اس کو بہت کچھ وہ حاصل کر کے اٹھتا ہے. یعنی دشمن کی 1400 سال کے بعد بھی دشمن کی نظر میں اگر طاقت ہے تو 2 ہی طاقتیں ہیں، یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے. 1400 سال کے بعد بھی اگر دشمن کی نظر میں کوئی طاقت ہے تو 2 ہی طاقتیں ہیں، یا قرآن یا اہل بیت. مسلم امت سمجھے ان کو لڑاؤ، یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے کو
अपनी सींगें दिखाएं, कुत्तों की तरह एक दूसरे को अपने दांत दिखाएं, और जब लड़ते 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 थक जाए तो इनके गले में अपनी रस्सी डाल दो, फिर फिलिस्तीन से इन्हें निकालो, अफगानिस्तान को मारो, इराक को लूटो, ईरान को डराओ, पाकिस्तान को पैकेज दो, सऊदीया की पीठ ठपको, कुवैत को चॉकलेट दो। मैं क्या जा रहा हूं, गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा, ये समझने की जरूरत है, समझने की। रहबरियत, लीडरशिप, क़यादत के फुकदान ने मुसलमानों को किस मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया। एक मौलाना एक देहात में गया, विलेज में, देहात वालों को वजू करना नहीं आता था। मौलाना ने कहा कि अगर मैं इंडिविजुअली सबको अलग अलग करके मैं वजू सिखाऊं तो काफी टाइम हो जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वो विलेज के बाहर जो तालाब है, तालाब जहां पानी ठहरता है, अब ये यहाँ बाज औरतें भी हैं, उर्दू के लिए उनकी प्रॉब्लम आती है, बच्चों के लिए भी, लेकिन आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप घबराएं नहीं, आप बहुत अच्छी उर्दू आप लोग बोलते हैं, बल्कि मेरी माएँ बहनें भी, बच्चे भी। मैं तो ऐसे लोगों में मजलिस पढ़ चुका हूँ, वहाँ 20 साल पहले अबू धाबी में मजलिस पढ़ रहा था, पठानों के यहाँ, मलाई लोगों के यहाँ पढ़ चुका हूँ, बर्मीज के यहाँ मजलिस पढ़ चुका हूँ। उनसे मैं पूछता तुम्हारी एज क्या है, उम्र क्या है, तो वो कहते 50 में घुसता है। ऐसे भी लोग जो है, बुलंद आवाज में सलवात पढ़ दीजिए ना। तो मौलाना ने क्या कहा, वो तालाब पर ले गए, मैंने कहा तुम आ जाओ तालाब में, मैं सबको वजू सिखा दूंगा, जैसे मैं करना वैसे तुम करो। देहात वालों ने कहा ठीक हुजूर, हम तैयार। हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग शायरों के, खव्वालों के पीछे जाते हैं। हम लोग जो है शायरों के, खव्वालों के पीछे। खैर मैं कल इंशाल्लाह, कल या परसों, मेरा टाइम हो रहा है, मेरा असल मैसेज चला जाएगा। मैं कर गए क्या, जैसे मैं करूंगा वैसे करो, ठीक। मौलाना ने कहा पहले हाथ धुला, देहात वालों ने हाथ धोया, मुंह में पानी लिया, देहात वालों ने मुंह में पानी लिया, नाक में पानी डाला, देहात वालों ने नाक में पानी डाला, 2 बार चेहरा धुला देहात वालों ने, दाहिना हाथ धुला तो सबने दायां हाथ, बायां हाथ धोया सबने बायां हाथ, सर का मसा मौलाना ने किया, सबने सर का मसा किया। अब जो पैर के मसे को मौलाना झुके तो पांव फिसला, देहात वाले समझे ये भी वजू का एक हिस्सा है। वो जब अंदर गए तो पूरे देहात वाले भी अंदर समझे कि ये भी वजू है। लीडर जब बहकता है तो पूरी कम्युनिटी बहक जाती है। और कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, और कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। इसीलिए हमने इमामत पर इस्मत का पहरा लगा दिया है। हमारा इमाम बहकता ही नहीं है। और कर रहा था मोहतरम, हम ऐसों के फॉलोवर्स हैं। अगर हम क्या कहने जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं हम कहां जा रहे हैं, हम कैसों के फॉलोवर्स हैं जी, हम कैसों के फॉलोवर्स हैं, हम कहां जा रहे हैं। मुतवक्किल के जमाने में एक अहले मुहिब्बे अहले बैत को, शीयत के मानी अजीज़ान मोहतरम अक्लमंदी के हैं, चालाकी के। एक मुतवक्किल ने मुहिब्बे अहले बैत से कहा कि क्या वजह थी कि रसूल की रहलत के बाद खलीफा अव्वल ने, पैगंबर अकरम जिस जगह पर बैठते थे उनके एहतराम में एक जीना खलीफा अव्वल उतर गए, और खलीफा दूम खलीफा अव्वल के एहतराम में मिंबर एक जीना और नीचे उतरे, खलीफा सूम खलीफा दूम के एहतराम में एक जीना और नीचे उतर गए, अली क्यों जाके रसूलुल्लाह की जगह पर बैठ गए। तो शिया ने कहा मुतवक्किल अली का शुक्रिया अदा कर,
اگر علی بھی ایک زینہ نیچے اتر جاتے تو پھر خلفاء میں ایک رسم پڑ جاتی, جو بھی آتا ایک زینہ نیچے اترتا, اور آج تو کنویں کے اندر سے بولتا, پبلک اوپر سے سنتی. تو کنویں کے اندر سے بولتا, پبلک اوپر سے سنتی. کتنے احسانات ہیں, کتنے احسانات ہیں. امت مسلمہ غور کرے, میرے مولا کو شکایت یہی تھی کہ تم میرا مقابلہ معاویہ سے کرواتے ہو, اور پھر اپنے لوگوں سے میرا مولا کہتا تھا قسم اللہ کی باطل پا ان سب کا ٹھہر جانا, تمہاری جمعیت کا حق کے مرکز سے بکھر جانا. ارے یہ لوگ باطل پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تم اپنے حق سے ہٹے ہوئے ہو. محترم, آج دشمن اپنا باطل پہ کھڑا ہوا ہے, اور ہم اپنے مرکز سے حق سے بکھرے ہوئے ہیں. اور کربلا میں کیا ہوا تو میں بتاؤں گا. آخری مجلس شب عاشور کی بھلائی نہیں, پورے نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کیا ہوا تھا, کیسے وہ اپنے مرکز کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. قسم اللہ کی ان سب کا باطل پر ڈھر جانا, تمہاری جمعیت کا حق کے مرکز سے بکھر جانا, یہ دل کو مردہ کرتا ہے, جگر کو خون کرتا ہے, یہ ہم و غم, یہ رنج و حزن کو افزون کرتا ہے. میں گرمی میں بلاتا ہوں پہ حملہ تو ہو کہتے کہ یہ گرمی کا زمانہ ہے, گزر جانے ذرا دیجئے. میں سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ جاڑا ہے, ذرا رک جائیے, سردی گزر جائے تو اچھا ہے. یہ سردی اور گرمی جنگ سے بچنے کی باتیں ہیں, یہ ان کے سمت آگے بڑھنے سے رکنے کی باتیں ہیں. بھلا جو قوم سردی اور گرمی کو نہ جھیلے گی وہ نیزوں اور تلواروں سے جانے کتنا بھاگے گی. اے مردوں کی سی شکل و صورت رکھنے والے نامردوں, اے کوفے والوں, اے غداری کرنے والے نامردوں, تمہاری عقلیں خام و نارسا اور بچوں جیسی ہیں, تمہاری فکریں گویا عورتوں سے ملتی جلتی ہیں, کہ تمہاری فکریں گویا عورتوں سے ملتی جلتی ہیں. خدا مارے کہ تم نے پیٹ سے دل بھر دیا میرا, غم و اندوہ سے چھلکا دیا تم نے میرا سنا. یہاں تک کہ قریش مکہ کے کہنے لگے ہیں اب علی تو مرد ہے پر جنگ کے آتے نہیں ہیں ڈھب. بھلا ان میں کوئی ایسا مرد, بھلا ان میں کوئی مجھ جیسا کوئی مرد ہے ایسا کہ جو فنون جنگ کا جو مجھ سے زائد علم ہو رکھتا. ابھی میں 20 سالہ بھی نہ تھا پوری طرح, لیکن اٹھا میں جنگ کو, اور اب تو پورے 60 کا ہے سن. ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے اتنا کہ جتنا ماں کی چھاتی سے بھی ایک بچہ نہیں ہوتا. ابو طالب کا بیٹا, فخر کیا میرے مولا نے, ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے اتنا کہ جتنا ماں کی چھاتی سے بھی ایک بچہ نہیں ہوتا, مگر ایک علم میرے سینے کے اندر ہے پوشیدہ, جسے ظاہر کر دوں تو ایسے طاری ہو لرزا. کسی گہرے کنویں میں جس طرح رسی لرزتی ہے, کسی گہرے کنویں میں جس طرح رسی لرزتی ہے, دہلتی, کانپتی, بل کھاتی, ہلتی, تھر تھر آتی ہے. قسیم صاحب, میں وہاں نیو جرسی میں شعر پڑھ رہا تھا, روانی کے ساتھ, وہ بڑی بڑی ٹوپیاں ہل رہی تھی. آپ الحمدللہ ماشاءاللہ. پھر ٹوپیاں اتار دی گئی. بڑی بڑی بلڈنگیں ہلتی ہیں نا, یہ اب سین فرانسسکو ہے, آپ کا جاپان ہے, یہ سب جو ہے زلزلے کی زون میں ہے, پتا ہے آپ کو. تو جاپان نے کیا کیا, ارتھ کوئک انجینئرنگ کو ایجاد کیا. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں یہ ادھر ادھر نہیں گرتی ہیں, یہ بیٹھتی ہیں, ڈائنامک رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر یہ ایسے بیٹھتی ہیں. اسے کہتے ہیں کنٹرول ڈیمالش. ابو طالب کا بیٹا ماں سے مانوس ہے اتنا کہ
کہ جتنا ماں کی چھاتی سے بھی ایک بچہ نہیں ہوتا. ابو طالب پہ فخر کیا. تم کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کوکا کولا امریکن کمپنی جتنی بھی مشروبات ہیں کھانے پینے کی چیز میں, اس میں انگریڈینٹس کا لکھنا ضروری ہے, پتا آپ کو, لیکن کوکا کولا میں انگریڈینٹس نہیں ہوتی. تو کیس چلا تھا امریکن کورٹ میں کہ بھئی جب ساری چیزوں میں انگریڈینٹس لکھا جا رہا ہے تو کوک پہ کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے. 15 سال تک کیس چلا. آپ کو پتا ہے 15 ایئرس تک امریکن کورٹ میں ایک کیس چلا کہ بھئی کیا کیا جائے اس کو, جب سب میں انگریڈینٹس ہوتا ہے تو کورٹ میں کیوں نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیفین ایک مادہ ہوتا ہے جو کوک میں یوز ہوتا ہے, جو بہت نہایت کڑوا ہوتا ہے. اس کے لیے امریکہ 20% دنیا بھر کی شوگر خریدتا ہے. 15 سال تک کمپنی کے خلاف جب کیس ڈالا گیا تو 15 سال کے بعد امریکن کورٹ نے یہ کہتے ہوئے کمپنی کے حق میں کیس کر دیا, کمپنی کے حق میں, کہ نہیں ہر چیز میں انگریڈینٹس کا لکھنا ضروری ہے, لیکن کوک میں شناختی معیار کے لیے, یعنی آئیڈینٹی آف اسٹینڈرڈ کے لیے کوک انگریڈینٹس کو نہیں لکھے گا. مجھے پڑھ کر ذرا حوصلہ ملا. ہر مسلمان کا, ہر آدمی کا اسلام میں آنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن آئیڈینٹی آف اسٹینڈرڈ کے لیے ایک ابو طالب کا ضروری نہیں ہے. اور کرنے کیا کہنے جا رہا ہوں, میرا مقابلہ اسٹینڈرڈ آف آئیڈینٹی کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے. میرا مقابلہ ان سے کر رہے ہوں. واللہ ما معاویہ تو بے ادھا منی ولکن یغدر ویفجر ولولا کراہیۃ الغدر لکنت ادھا الناس. خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہے, مگر یہ کہ غداری اور مکاری سے کام لیتا ہے. اگر مجھے غداری اور مکاری سے نفرت نہ ہوتی تو میں دنیا کا سب سے زیادہ پولیٹیشن ہوتا, بڑا. مگر غداری اور مکاری یہ علی کو پسند نہیں تھی. غداری علی کو نہیں آتی تھی. اور عمر صاحب نے جب معاویہ یزید کو خط لکھا, اس میں ایک جملہ لکھا تھا, حسین بیعت نہیں کریں گے, نیور. اس لیے کہ حسین کے دل میں ان کے باپ, حسین کے سینے میں پہلو میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے. روز بروز حسین پر دائرہ تنگ ہوتا گیا. اور راستے میں ملا تھا. شب عاشور حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی, 1 رات کی مہلت مانگی. انتظار, برداشت, صبر, 1 رات کی مہلت. رات بھر حر بے چین رہا. جب بھی وہ سونے جاتا کسی بی بی کی آواز آتی, حر میرے بچے پیاسے ہیں. جب بھی حر کی آنکھ جھپکتی کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی, حر میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا. سوچا, حر نے سوچا, دماغ, بیٹے کو ساتھ لیا, نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو, میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو, میں بہت شرمندہ ہوں, میں زہرا کے بیٹے کے سامنے نہیں جا سکتا, میں نے راستہ روکا ہے, میں نے لجا میں فرش پر ہاتھ ڈال دیا تھا, بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں, میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو. جب وہ کربلا میں حسین کے خیموں کے قریب آ رہے تھے, گرد و غبار اٹھا. پیشوائی کے لیے قاسم
मुस्लिम मुस्तर दौड़े, बाजू को थाम में अब्बास दिलावर दौड़े। एक तरफ मुस्लिम अब्दुल्ला जाफर दौड़े, एक तरफ ज़ैनब दिलगीर के, एक तरफ ज़ैनब, एक तरफ मुस्लिम अब्दुल्ला जाफर दौड़े, एक तरफ ज़ैनब मुस्तर के गुलेतर दौड़े। खोला अब्बास ने हाथों को फिदाई की तरह, बढ़ के शब्बीर ने लिपटा लिया भाई की तरह। हुरे फिरदौस की पैगामे बका देने लगी, मौजे तस्नीम की प्यासे को दुआ देने लगी, जाने इस्मत सिलाए सिद्को सफा देने लगी। उठ के सैदानिया खेमे में दुआ देने लगी। कहा ज़ैनब ने कि मेहमान हमारा आया, फिर दरे फातिमा ज़हरा पर सितारा आया। कहा ज़ैनब ने कि मेहमान हमारा आया, फिर दरे फातिमा ज़हरा पर सितारा आया। और हुसैन के करीब आए, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए हुसैन के पास पानी भी नहीं है। अब हुसैन ने हुर को सीने से लगाया। अब मौला की निगाहें झुकी हुई हैं, हुर की निगाहें उठी हुई हैं। अता करने वाला शर्मिंदा है, मांगने वाले का सर फख्र से ऊंचा है। यह है करबला, यह है करबला। देने वाला, अता करने वाले का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ, हुसैन की निगाहें झुकी हुई हैं। हुर का सर फख्र से उठा हुआ है। तो मर्तबा हुर ने अपने आप को मौला के कदमों पर गिरा दिया। कहा मौला मौला मौला, क्या आपने मुझे बख्श दिया? तमाम शहीद इमाम के तमाम असहाब ने आखिरी वक्त में यह जुमला कहा है। आप तारीख में पूरे मकातिल के जोर पे कह रहा हूं। यानी इसीलिए इमाम हुसैन को एतबार था अपने असहाब पर। एतबार आखिरी जब शहीद हो चुके थे तमाम असहाब, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था कि या फरसान अल हवाजा, ए मेरे शेरो, ए मेरे शहसवारो, तुम कहां हो, उठो, हुसैन बुला रहा है। यानी मरने के बाद भी एतबार था वफादारी पे हुसैन को। एतबार दुनिया में भाई पे भाई का एतबार होता है, भरोसा होता है, दोस्त का दोस्त पे एतबार होता है, लेकिन ये सारे एतबारात दुनिया की हद तक महदूद हैं। मर जाने के बाद सारे एतबारात खत्म हो जाते हैं, लेकिन हुसैन का अपने असहाब को बुलाना, इसका मतलब यह कि मरने के बाद भी एतबार हुसैन का टूटा नहीं था। हाँ, मोहतरम गौर करो, मरने के बाद भी टूटा नहीं था एतबार। ऐसे दोस्त चाहिए। मौला क्या मुझे आपने बख्श दिया? हुसैन ने कहा हुर, तेरी मां ने तेरा नाम हुर रखा है, तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। हुर का बेटा इजाजत लेकर गया, जब गिरा आवाज दी बाबा मेरी मदद को आओ। हुर पहुंचा, लाश को अपने जवान बेटे की उठाना चाहता था। एक मर्तबा उसने देखा हुर अपने बेटे की लाश को उठाने गया था, उससे पहले हुर ने देखा कि हुसैन हुर के बेटे के सर को अपने जालों पर रखे हुए हैं। जब वो उससे चाहा कि अपने जवान बेटे की लाश को उठाए, हुसैन ने हुर के सीने पे हाथ मार के उसे अलग कर दिया और हुर के जवान बेटे को उठाना चाहा। एक मर्तबा मैं कहूंगा आका मौला, आपको हुर का बेटा मौला, जब आपका अली अकबर गिरेगा उस वक्त कोई आपको साथ देने वाला नहीं होगा। आखिरी शहीद अली अकबर। फिर हुर चला है। किस शान से जंग की, किस शान से जंग की जनाब हुर ने। तारीख दंग है, मैं पूरे वाकयात को समेटना चाहता हूं। तारीख दंग है जिस शान से जनाब हुर ने जंग की है। कम से कम वो 3 दिन की चूंकि भूखे और प्यासे नहीं थे, जंग की ऐसी जंग। जब गिरे तो आवाज दी,
حسین گھر کے قریب پہنچی، دیکھا پیشانی سے خون کا فوارہ اڑ رہا ہے. حسین نے رومال زہرا کو نکالا، حور کی پیشانی پہ باندھا. رومال زہرا کو نکال کے حور کی پیشانی پہ باندھا. ایک مرتبہ حور نے آخری جملہ کہا، ہل رضیت عنی یا مولا، میرے آقا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے ایک آواز دی، واہ غربتا واہ قلت ناصرہ، ہائے میری غربت، میرا ایک ایک چاہنے والا مجھ سے الگ ہو رہا ہے، حسین یکا تنہا ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا. مومنین معذرت کے ساتھ اعلان ہے، 2 کاریں ہیں، کرولا L91 2430 اور کیمری N90 3648، یہ ٹو ہو رہی ہیں. آپ دونوں کے مالک فون پہنچ جائیں. کرولا L91 2430 اور کیمری N90 3648. یا حسین ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی، کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی، زخمی ہے میرا لاڈلا، زخمی ہے میرا لاڈلا، مرہم مجھے دے دو کوئی.